پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں مد مقابل کیوی ٹیم کے 265 رنز ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری. گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہونے پر 42 اوورز تک محدود کیا گیا. 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. شانگلہ میں تیز رفتار کار کھائی میں جا گری، 4 افراد جام بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا. زخمی اور جام بحق افراد کی لاشیں DHQ منتقل کر دی گئی. جام بحق افراد کا تعلق ملتان سے ہے. کراچی کے احسن آباد میں گتا فیکٹری میں دوبارہ بھڑکنے والی آگ بجھا دی گئی. فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. گزشتہ روز آگ بجھانے کے دوران ریسکیو اہلکار جام بحق ہوا. بلال کو فائر فائٹنگ کے دوران آہنی راڈ لگا تھا. ہمارا مطالبہ ہے سندھ کے عوام کا آواز سنو. ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. عوام کا مطالبہ ہے نیا کنال نامنظور ہے. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. دریائے سندھ سے نئی نہریں نامنظور، بلاول بھٹو کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ. کہا نہروں کے معاملے پر PP عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے. بھارت جو پانی روک رہا ہے میں اس کا مقابلہ عالمی سطح پر کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے ہم نے نہروں کے معاملے پر اعتراض اٹھایا. صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ نہروں پر حکومت کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں. پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، بین الاقوامی سطح پر سازشیں کی جا رہی ہیں. ایسے وقت میں حکومت اور وزیر اعظم کا کردار اہم ہوتا ہے. ہم ساتھ دیں گے. صوبے کو وفاق سے، وفاق کو صوبے سے لڑانے کی سازش ناکام بنائیں گے. چاروں بھائی ایک ہو جائیں تو دہشت گردی کو ختم کر سکیں ہیں. معاشی ترقی بھی ممکن ہے. جو پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بلاول اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. بلاول بھٹو کا پاکستان کھپے جلسوں کا آغاز کا اعلان. 18 اپریل کو حیدرآباد میں پنڈال سجے گا. پاکستان میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو. کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہوتی ہے. غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومتی ہدایات پر ادارے تعاون کو یقینی بنائیں. آرمی چیف کا بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور. فورم کا ہر قیمت پر دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے طاقت سے نمٹا جائے گا. کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا. ایسے عناصر کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. ریاستی ادارے آئین کے تحت قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے. کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. فورم کے LOC پر بھارتی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خدشات. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت. شرکا نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. پشاور میں تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ و دستی بم حملہ. پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹنے کی پالیسی ٹھیک نہیں. دیکھنا ہوگا ہمارے لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، انہیں اون کرنا ہوگا. ہمارے پاس دہشت گردی کا حل موجود ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے حکومتی پالیسی کی مخالفت کر دی. کہا افغان مہاجرین کو ایسے ہی سرحد پر نہیں پھینک سکتے جب تک افغان حکومت لینے کو تیار نہیں ہوتی. مہاجرین نہیں بھیجیں گے. KP حکومت کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں بھیجے گی. کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے ہی آگے بڑھنا ہوگا.
کہا بانی نے مذاکرات کا نہیں کہا، میں ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے، میں ان کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھ سے جو ہوگا کروں گا۔ اسد کیسر کا وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے بیانوں کی تحقیقات کا مطالبہ، کہا قیادت وزیر اعلیٰ کے بیانوں کی مکمل تحقیقات کرے، گنڈاپور کے بیانات پر بانی کا موقف سامنے لایا جائے، گنڈاپور کی توجہ بانی اور ساتھیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ نون لیگ صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا، بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، کبھی بھی آپ کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ پرائیویٹائزیشن اس وقت آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی فل سکیل کے اوپر آن ہے، لیسکو، میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا ہدف ہے۔ آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پر پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، کسی کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی سب سے پہلے نجکاری ہوگی، لیسکو، میپکو اور ہیسکو کی نجکاری بھی ہدف ہے۔ تمام 4 کروڑ میٹرز کی آٹومیشن جون تک فائنل ہو جائے گی، 3 سے 4 سال میں پورے سسٹم کو شفاف کر لیں گے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل، مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ ایم کیو ایم نے بجلی کی قیمت کم کرانے کو اپنا کارنامہ قرار دے دیا۔ فاروق ستار نے کہا جماعت اسلامی کو ہر چیز میں کودنے کا شوق ہے، بجلی کا مسئلہ حل کرانے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے، امید ہے بجلی ₹6 یونٹ مزید سستی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایم کیو ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے۔ آئی پی پی ایس کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا، حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ امیر جماعت اسلامی نے آئی پی پی ایس کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایف آئی اے کا سائبر ونگ ختم، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال۔ ایف آئی اے سائبر ونگ کا تمام عملہ اب این سی سی آئی اے کے ماتحت کام کرے گا۔ ایف آئی اے سائبر ونگ کے مقدمے این سی سی آئی اے کو منتقل۔ پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آئی جی موٹر ویز راجہ رفت مختار کو ڈی جی ایف آئی اے مقرر کر دیا گیا۔ سابق امریکی اسٹاک مارکیٹس کا صدر ٹرمپ کے ٹیرف سے برا حال، 2 روز میں سرمایہ کاروں کی $6.5 کھرب سے زائد رقم ڈوب گئی۔ ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تجویز دے دی، کہا امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات کیے جائیں۔ پاکستان امریکی مصنوعات کو ڈیوٹی فری درآمدات کی اجازت دے سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ سے کاٹن کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹی 0 کر سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کی لیدر اور فٹ ویئر مارکیٹ میں جگہ بنا سکتا ہے۔ چینی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی جائے۔ پشاور میں تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کراچی میں بے لگام ڈکیتوں نے اسپتال جاتی حاملہ خاتون کو قتل کر دیا۔ فقیرہ کوٹ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے میاں بیوی کو لوٹنے کی کوشش کی، پرس چھیننے کی کوشش پر سائمہ نے ڈاکو کو دھکا دیا، جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ 25 سالہ سائمہ شدید زخمی ہوئی اور دوران علاج چل بسی۔
शौहर इरफान ने बताया वो अहलिया को अस्पताल लेकर जा रहा था। रवां बरस डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक शहरियों की तादाद 26 हो गई। कराची में स्टील मिल मोड़ पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त 28 साल के फरहान के नाम से हुई। गुज़श्ता रोज भी गुलशन हदीद कायदाबाद के दरमियान ट्रेलर से नौजवान को कुचल दिया था। कराची मवाज गोट में खुले मैनहोल में गिरकर कमसिन बच्चा जाम बहक। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े की सीसीटीवी फुटेज एआईवाई न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 साल का अब्दुर्रहमान मैनहोल की तरफ पहुंचते हुए किसी और जानिब देख रहा है। मैनहोल में नन्हे बच्चे को गिरते देखा जा सकता है। लाड़काना में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से वापसी पर पीपी कारकुनान की वैन उलट गई। हादसे में 2 कारकुन जाम बहक, ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक पीपी कारकुनान में सक्खर में गाड़ी की टक्कर से जख्मी नौजवान कराची के अस्पताल में दम तोड़ गया। गुज़श्ता रात तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी हो गए थे। अब्दुल्ला को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया। ताजिर बरादरी का वाक़े में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए धरना। लाड़काना में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से वापसी पर पीपी कारकुनान की वैन उलट गई। हादसे में 2 कारकुन जाम बहक, ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक पीपी कारकुनान में इरफान और जैनुल आबदीन शामिल। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के शादरा टीचिंग अस्पताल में 5 साल के बिलाल की करंट लगने से मौत का नोटिस। महकमा सेहत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत करंट लगने से हुई, मगर अस्पताल की हुदूद और गुजरगाह से करंट लीकेज के कोई शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। कराची में जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलोग्राम आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर शराफत ने आइस लोहे के पुर्जों में छुपा रखी थी। कस्टम हुकाम ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके आइस तहवील में ले ली। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मंशियात का मेंबर मुंतखब किया गया। एलामी में कहा गया, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की ज़बरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मंशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मौसर किरदार के लिए तैयार है। कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेर एहतमाम यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसल्स में कश्मीर विमेन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कश्मीरी खवातीन को इंसाफ दिलवाने के लिए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल ईओ अली रज़ा सैयद कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज मुनज़्ज़म तरीके से खवातीन को निशाना बना रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के इदारे मामले का फौरी नोटिस लें। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। थाईलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 79 रन का हदफ आसानी से 19वें ओवर में हासिल किया। लाहौर में थाई टीम पहले खेलकर 78 रन पर ढेर हो गई। निश्रा सिंधु ने 4, रियाना बेग और रामीन शमीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची में पीएसएल की रौनकें लगना शुरू। नेशनल स्टेडियम के बाहर सीजन 10 का काउंटडाउन टाइम नस्ब। पीसीबी का सीजन 10 में टेक्नोलॉजी लाने का ऐलान। बॉलर का पाव लाइन से आगे जाने पर टेक्नोलॉजी खुद नो बॉल की निशानदेही कर देगी। लाइव ओवर रेट की कैलकुलेशन भी खुद होगी। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 6 दिन रह गए। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबलों का पहला रोज। पाकिस्तान नेवी ने पुलिस को 3-0 से आउट क्लास किया।
وہاں کینٹ میں جاری ایونٹ میں پنجاب، وابڈا اور خیبر پختونخوا نے بھی اپنے میچ جیت لیے۔ چیمپئن شپ کا فائنل 10 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ اور بالی ووڈ لیجنڈ منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منوج کمار طویل عرصے سے علیل اور ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔